السلام علیکم۔ SM اسلامک اردو میں آپ کو خوش آمدید۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شمع ہے جو نہ تو بجھتی ہے نہ ہی مدھم ہوتی ہے۔ اس شمع کا اجالا ازل سے ابد تک ہے۔ کیسے کیسے عاشق گزرے، صدیاں بیت گئیں، لیکن نام آج بھی تابندہ و تازہ جیسے آج ابھی کی بات ہے۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لڑی میں ایک ایسی ہستی بھی گزری ہے جس کے عشق کی اپنی ہی داستاں ہے۔ مولانا امام عبد الرحمن جامی نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا عشق کیا کہ ان کو مدینے میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ یہ واقعہ تاریخ کی کئی کتب میں کئی طرح سے درج ہے، لیکن ہر طرح سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لازوال و بے مثال مہک ہے۔ ایک نعت شریف لکھنے کے بعد جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ روضہ اقدس کے پاس کھڑے ہو کر اس نعت پاک کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کریں گے۔ چنانچہ حج بیت اللہ شریف کے لیے تشریف لے گئے اور حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ کیا تو امیر مکہ کو خواب میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ امیر مکہ تم سوئے ہوئے ہو، جاگو اور اس شخص کو یعنی حضرت عبد الرحمن جامی کو مدینہ طیبہ کی جانب آنے سے روکو۔ چنانچہ گورنر مکہ نے تمام سرحدوں پر پہرے لگا دیے۔ حضرت عبد الرحمن جامی بڑے پائے کے عاشق رسول تھے۔ ان کے دل پر عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر غالب تھا کہ چھپ کر مدینہ طیبہ کی جانب چل پڑے۔ ترکی سے آنے والے قافلے کو اپنے ساتھ لے جانے کو کہا۔ پہلے تو قافلے نے انکار کر دیا، لیکن پھر چند سکوں کے عوض انہیں مدینہ پاک ساتھ لے جانے پر رضامند ہو گئے اور حضرت عبد الرحمن جامی کو ایک اونٹ پر موجود صندوق میں بند کر دیا۔ جب یہ اونٹوں کا قافلہ جو کہ ترکی سے مدینہ کی جانب رواں دواں تھا، جب مدینہ پاک کی سرحد پر پہنچا تو سیکیورٹی پر مامور پہرہ داروں نے اس قافلے کو روک لیا اور اسے چیک کیا جانے لگا۔ قافلے والوں نے بڑی منتیں کی کہ ہمارے قافلے کو جانے دیا جائے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک آپ لوگ اپنے اونٹوں پر لادے ہوئے سامان کی مکمل چیکنگ نہیں کرواتے، گورنر مکہ نے مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے منع کیا ہے۔ 20 اونٹوں کی چیکنگ کے بعد ایک اونٹ کو جب بٹھایا گیا اور اس پر لدے ایک اونٹ کو کھولا تو اس میں سے جناب عبد الرحمن جامی چھپے ہوئے نکال لیے اور انہیں واپس عراق کی طرف دھکیل دیا۔ حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے غمگین ہوئے اور رونے لگے۔ پھر دوبارہ عبد الرحمن جامی نے مدینہ کا قصد کیا اور ایک بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ چل پڑے۔ موصل سے بھیڑ بکریوں کا ریوڑ طائف کی طرف رواں دواں تھا۔ حضرت عبد الرحمن جامی نے اس قافلے والے سے اجازت طلب کی کہ میں آپ کی ان بھیڑ بکریوں کی حفاظت کروں گا، آپ مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ وہ قافلہ راضی ہو گیا اور مولانا عبد الرحمن جامی کو اپنے ساتھ لے آیا۔ جب مدینہ کے قریب سرحد پر پہنچے تو آپ نے ایک بھیڑ کی کھال پہن کر سرحد کے دروازے سے مدینہ پاک میں داخل ہو رہے تھے کہ اچانک ایک نقاب پوش گھڑ سوار نے آپ کو پکڑ لیا اور مکہ مکرمہ میں لے کر گورنر کی سپرد کر دیا اور گورنر نے انہیں قید خانے میں ڈال دیا۔ اسی رات گورنر مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور فرمایا کہ تم نے جامی کو قید میں کیوں ڈالا؟ وہ کوئی مجرم نہیں ہے، اسے فوراً رہا کرو کیونکہ وہ صرف عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر عبد الرحمن جامی مدینہ پاک میں داخل ہو گیا تو مجھے قانون قدرت کو توڑ کر اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے روضہ انور سے باہر آنا پڑے گا۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت عبد الرحمن جامی اس وفد کے لیڈر تھے جو کئی دن کی مسافت کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دینے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے تھے۔ ان کا نام امام عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ تھا، جن کا نام آج بھی تاریخ میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے زندہ ہے۔ انہوں نے مدینہ سے باہر چند میل کے فاصلے پر پڑاؤ ڈالا۔ وہ سارا دن ادھر ہی رہے۔ قافلے والوں نے دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار ان کی طرف آ رہا ہے۔ گھوڑ سوار ان کے درمیان میں پہنچا اور قافلے والوں سے پوچھا، تم میں سے جامی کون ہے؟ لوگوں نے امام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ امام عبد الرحمن جامی ہیں اور یہ ہمارے قافلے کے لیڈر ہیں، اور گھڑ سوار جامی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف مڑ گیا اور السلام علیکم کہا۔ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وعلیکم السلام، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کس لیے آئے ہیں؟
اس آنے والے گھڑ سوار جو کہ شکل و صورت سے ایک صوفی معلوم ہوتا تھا نے کہا میں مدینہ سے آیا ہوں۔ یہ الفاظ سننا تھے کہ حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پگڑی اتار کر اس گھڑ سوار آدمی کے قدموں میں رکھ دی اور فرمایا کہ میں ان قدموں پر قربان جو میرے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس شہر سے آ رہے ہیں۔ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بات جاری رکھی اور پوچھا کہ آپ یہاں کس مقصد سے تشریف لائے ہیں؟ آدمی کچھ دیر کے لیے خاموش رہا، پھر جواب دیا کہ جامی رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے وعدہ کرو کہ جو کچھ میں تمہیں بتاؤں گا تم اسے دل تھام کے سنو گے۔ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے آہستہ آواز سے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ آدمی نے اپنی بات جاری کرتے ہوئے کہا کہ مجھے تمہارے پاس نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بات کاٹتے فرمایا کہ میرے آقا نے کیا فرمایا ہے؟ آدمی نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینہ شریف آنے سے اور ملاقات سے منع فرمایا ہے۔ یہ الفاظ جامی رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر تیر کی طرح لگے اور آپ کا سر چکرانا شروع ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ ان کے ساتھی یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ ان کے امام گزر گئے ہیں، لیکن کچھ گھنٹوں بعد آپ کو ہوش آ گیا۔ آدمی ابھی ادھر ہی تھا۔ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ کیوں میرے آقا نے مجھے مدینہ شریف داخل ہونے سے روکا ہے؟ میں نے کیا گناہ کیا ہے کہ میرے آقا مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ آدمی نے جواب دیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ناراض نہیں ہیں، بلکہ وہ تو آپ سے بے حد راضی ہیں، تو پھر کیوں میرے آقا نے مجھے مدینے آنے سے روکا ہے؟ آدمی بولا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جامی سے کہو کہ اگر وہ میرے لیے اپنے دل میں اتنی محبت لے کر مدینہ آیا تو یہ میرے لیے لازم ہو جائے گا کہ میں روضہ سے نکل کر خود استقبال کروں۔ یہ اس کی میرے ساتھ محبت کا معاوضہ ہوگا، اس لیے جامی سے کہو کہ وہ مدینہ شریف میں داخل نہ ہو، میں خود اس سے ملوں گا۔ جامی سے کہو کہ ادھر نہ آئے اور نہ مجھ سے ملے، میں خود اس سے ملاقات کروں گا۔ یوں جامی مدینہ شریف پہ حاضری کی خواہش اپنے دل میں لیے روتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ تنم فرسودہ جا پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، میرا جسم ناکارہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے آپ کی جدائی میں، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ کے عشق کے صدقے میں ہمیں بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچیں۔